وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، اور یہ اس کے آخری رکوع کے اندر 2 دفعہ اللہ کریم نے زمر کا لفظ استعمال کیا ہے، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی۔ جنتی بھی گروہ کے گروہوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جہنمی بھی گروہوں کی شکل میں جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان کا ذکر کیا ہے تو زمر سے مراد یہ ہوگا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں زمر کا تذکرہ آیا ہے۔ بنیادی اس کا جو موضوع ہے، کیونکہ یہ بھی مکی صورت ہے اور بنیادی موضوع اس کا توحید ہی ہے، عقیدہ توحید۔ خالص توحید اختیار کرو، چاہے تمہیں ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آیت نمبر 10 کے اندر ہجرت کا اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، تو ہجرت کا اشارہ ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی یہ صورت جب ہجرت حبشہ کا ماحول بن رہا تھا، یعنی جب مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ کی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، یہ اور ان کے ساتھ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بھی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں ایک تو مسلمانوں کی جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے، اور کفار جو ہیں اس کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں جس عقیدہ و عمل کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس صورت کے اندر وہی اس قوت کے ساتھ عقیدہ اور عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کا سد باب بھی کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اسی طرح جو دین کا تصور اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی تصور لیا وہ ایک پوجا پاٹ کا نظام تھا، تو اس پوجا پاٹ کے نظام سے بڑھ کر ایک دین کا جامع تصور کہ یہ پورے حیات زندگی ہے، پورا نظام زندگی ہے، پورا ایک نظام حیات ہے، تو یہ ایک پورا جو تصور ہے وہ بتانے کے لیے وہ بھی اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ پھر اہل ایمان کو جو تکلیفیں آ رہی تھیں ان تکلیفوں کے اندر صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور پھر خاص طور پر قریش مکہ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اس میں کہ ہولناک انجام تمہارا منتظر ہے اور وہ تمہارے پیچھے ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہے عمومی مضامین یا عمومی تعارف سورہ زمر کا۔ اور اب اس کے جو مضامین ہیں، جیسا کہ ہماری روٹین ہے کہ ہم مضامین کو بھی دیکھتے ہیں کہ مضامین کی تفصیل کس طرح سے ہے، تو اس کو 5 یا 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو سب سے پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک، اس میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ توحید کو واضح کرنا ہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے، اور یہ مقصد ابتدا میں ہی تمہیدی طور پر 4 آیات کے اندر بتا دیا کہ مقصد نزول قرآن جو ہے وہ خالص توحید ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 41 تک، یا پھر اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 5 سے 20 تک الگ اور 21 سے 41 تک الگ۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی مضمون چلتا ہے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 41 تک، وہ ہے توحید کے دلائل ہیں، اور توحید میں بھی پھر توحید خالص اور دین خالص اس کا تصور دیا گیا ہے۔ اس کو اس بات توحید اور رد شرک کہہ لیں، یہ مضمون چلتا ہے، اور پھر توحید کو ماننے والے اور توحید کو نہ ماننے والے، یہ جو 2 رویے اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ پورا مضمون جو ہے توحید، اس بات توحید، رد شرک، خالص توحید، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توحید کو ماننے والے اہل ایمان اور توحید کا انکار کرنے والے اہل کفر، ان سب کا تذکرہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 41 تک میں موجود ہے۔
تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہے۔ اس میں قرآنی دعوت توحید پر جو مشرکین کا رد عمل ہے اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 70 تک اس کا چوتھا حصہ ہے۔ اس میں قرآنی دعوت کے اہم نکات ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سے لے کر قیامت کے مناظر تک، یہ سارے کے سارے جو قرآنی دعوت کے ایک پورا خلاصہ ہے وہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 71 سے 75 تک متقین کا جنت میں جانا اور کافرین کا جہنم میں جانا اور باجماعت داخلے کی جو کچھ تفصیلات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا زمر کے حوالے سے کہ یہ جو ہے وہ سورہ زمر کے مضامین کی تفصیل ہے۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا نازل کرنا ہے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ تنزیل الکتاب نازل کی ہوئی کتاب ہے، کتاب کا نزول ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اب یہ بالکل سورت کے آغاز میں گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، تنزیل الکتاب، یہ اللہ کی جو یہ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، وہ انتہائی غلبے والی ذات ہے اور بہت حکمتوں والی ذات۔ یعنی جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ جس کلام کو آپ سننے جا رہے ہیں اس کا صاحب کلام کون ہے، جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے اس وقت تک کلام کی اہمیت نہیں انسان کو پتہ چلتی۔ تو وہ ذات جس کا یہ کلام ہے، وہ صاحب کلام جو ہے، وہ کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کا اسم جلالت ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ العزیز الحکیم، وہ انتہائی غلبے والی ذات ہے اور حکمتوں والی ذات ہے، تاکہ سننے والے ہر سامع کو پتہ چل جائے اور پڑھنے والے ہر قاری کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قرآن ہے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پھر اللہ کی ذات بھی کیا ہے، وہ اصل معبود وہ ہے اور غلبے والا اور حکمتوں والا، وہ حکمتوں والی ذات ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس ذات نے یہ نازل کیا ہے اس سے بڑا کوئی حکیم کوئی نہیں، اور جس ذات نے یہ نازل کیا ہے اس سے بڑا غلبے والا کوئی نہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد یعنی آگے چل کے سورہ زمر میں ہی ایک آیت ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتاب متشابہ مثانی، کہ یہ کتاب کون سا کلام نازل کیا ہے، بہترین بات کون سی نازل کی ہے، کتاب متشابہ مثانی، کہ وہ ایک کتاب ہے جو یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے، متشابہ مثانی، باہم ملتی جلتی آیات ہیں، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن وہ بار بار دہرائی جانے والی جو کتاب ہے اس میں یعنی تکرار بھی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، لیکن تاثیر کا عالم یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن رونگٹے کن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پڑھنے والے کے، قرآن پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یا یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یخشون ربہم، الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں۔ گویا اپنے رب کی خشیت جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے عظمت کا رعب۔
جو اپنے رب کی عظمت کا رعب اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کے اوپر قرآن سن کے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر نہ اگر اللہ کی عظمت کا رعب ہی نہ دل میں ہو تو کسی کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے جی، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بھی قرآن ہے کیا؟ کس کا کلام ہے؟ پہلے آپ کو پتا ہو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، کائنات کا ایک مالک ہے، کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، مدبر کائنات ہے، العزیز ہے، غلبے والا ہے، الحکیم ہے، حکمتوں والا ہے، وہ ایسی ذات ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ تو جو کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے اس کا یہ کلام ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا یخشون ربہم، ہمارا رب وہ ہے، ہمیں روزی دینے والا وہ ہے، ہماری پرورش کرنے والا وہ ہے، ہمیں بڑھوتری اور ہماری نشو و نما کرنے والا وہ ہے، جب یہ پتہ ہو تو پھر آدمی کو کلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب کا نازل کرنا ہے من اللہ، یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن نے مختلف صورتوں میں یہ بالکل یہی اسلوب اور یہ بار بار جیسے سمجھایا ہے، ہمارے دلوں میں راسخ کیا ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی قرآن کس کا کلام ہے، آپ کو کلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ جاثیہ کے اندر فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین کے اندر فرمایا، اسی طرح تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا۔ تو یہ سورت کے ابتدا میں یہ جو صورتیں ہیں ان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کو بالخصوص اور پوری دنیا کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بالعموم یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کلام کو تم پڑھ رہے ہو اس کلام کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ صاحب کلام کون ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کتنا اہمیت۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہی بات تو پہلی آیت میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اب یہ دوسری آیت میں بھی وہی بات ہے لیکن اسلوب بدل گیا ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ انا انزلنا، یہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، الیک الکتاب، آپ کی طرف اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ یہ اسلوب ہے نا قرآن میں، جہاں کہیں اللہ تو اکیلا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، جہاں کہیں یہ اسلوب بیان ہوا ہے اللہ کے ذات کے بارے میں کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہاں دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اظہار ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور اللہ نے یہ نازل کیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ نازل کی۔ حق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے عین مطابق ہو، امر واقعہ کے عین مطابق وہ حق ہوتا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن حق ہے اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، حق ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے۔ نہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے۔ جس کو قرآن کے بارے میں شک ہو وہ قرآن پڑھ لے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے۔ آپ اپنا ثبوت ہے۔ تو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ فاعبد اللہ، پس تو بندگی کر اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو۔ اب یہ وہ امتیازی خصوصیت ہے اس سورت کی کہ جس میں خالص دین کا تذکرہ ہے، خالص دین، اور یہ کم از کم 4 مقامات پر یہ اللہ کریم نے خالص دین کا تذکرہ کیا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہاں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس بندگی کر اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو۔ خالص کرنا کیا ہوتا ہے؟ خالص یخلص، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے میل کچیل نکالنا۔ یہ جو سونے کو تپایا جاتا ہے نا کہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے، تو اس کو بھی خالصہ کہتے ہیں، خالص یخلص، اخلاص۔ تو اخلاص ہے خالص، کسی چیز کو خالص کرنا، اس میں سے میل کچیل الگ کرنا۔ اللہ نے ہم سے جس دین کا مطالبہ کیا ہے وہ خالص دین ہے، بات سمجھیے گا۔ ہم سے اللہ نے صاف اور مصفہ دین کا مطالبہ نہیں کیا، صاف اور مصفہ عبادت کا مطالبہ نہیں کیا ہم سے حالانکہ مصفہ، صاف یا مصفہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ عسل مصفہ، شفاف شہد جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ صاف اور مصفہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم سے مصفہ دین کا مطالبہ نہیں کیا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کے دین کو صاف کرتے ہوئے۔ صاف کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی میل کچیل نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ مخلصا لہ الدین، ہم سے خالص دین کا مطالبہ کیا ہے۔ خالص دین کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت جب انسان بندگی کر رہا ہوتا ہے یا نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ملاوٹیں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی ریاکاری کی ملاوٹ، کبھی کوئی دنیا کے مفاد کی ملاوٹ، کبھی کوئی ادھر کی ملاوٹ، کبھی کوئی ادھر کی ملاوٹ، کئی ملاوٹیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ ہر ملاوٹ کو دور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین پر عمل بھی کرنا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، بندگی بھی کرنی ہے اللہ کی، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور دین کو خالص بھی کرتے رہنا ہے، کہیں کوئی اور ملاوٹ، کوئی کنٹیمنیشن اس میں نہ آ جائے۔ ہم سے جو مطالبہ ہے ہر عمل کرتے وقت اس کو عمل کو سر انجام بھی دینا ہے اور اس کو خالص بھی کرنا ہے۔ دو امتحان ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے دیگر مفادات جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ خالص کرنا ہے اللہ کے لیے کہ جو بھی عمل کر رہے ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، یوں اللہ کی بندگی کرنی ہے، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو کہ سنو، للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ ہی کا ہے۔ خالص دین اللہ ہی کا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خالص دین اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لائق شان ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی خالص ہے۔ خالص دین اللہ ہی کا ہے، یہ ایک معنی ہے، الا للہ الدین الخالص۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے، الا للہ الدین، جو اللہ کے لیے دین ہوتا ہے الخالص، وہ ہوتا ہی خالص ہے۔ یعنی کوئی شخص ملاوٹ والا دین عمل کر رہا ہو تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ خالص ہے۔ دوسری بات یہ، یعنی جو خالص دین ہے وہ اللہ ہی کا ہے، کسی اور کے لیے جو آپ دین لے کے پھرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا، پرستش کا نظام ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ کوئی بھی خالص نہیں، کیونکہ خالص صرف اللہ کا دین، اللہ کا دین ہی خالص ہے۔
الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کا حق ہے، خالص دین اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، خالص دین اللہ ہی کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا دین ہوتا ہی خالص ہے، جو خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا، جو خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ اور خالص کیسے کرنا ہے؟ جب جس وقت آپ کو جس عمل کے اندر اس اخلاص کے اندر کنٹیمنیشن ہوتی نظر آئے، میل کچیل نظر آئے، اس میل کچیل کو بھی دور کرتے رہیں۔ جس طرح عمل کرنا یا نہ کرنا امتحان ہے قیامت تک کے لیے یا اپنی موت تک کے لیے، جس طرح عمل کرنا یا نہ کرنا امتحان ہے، اسی طرح اس کو خالص کرنا بھی امتحان ہے کہ بھلا خالص کر کے کوئی عمل کرتا ہے یا میل کچیل کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کا دین خالص ہوتا ہے، جس نے اللہ کے لیے دین پر عمل کرنا ہے، جس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کو تو دین خالص کرنا پڑے گا، اور پوری زندگی اس امتحان کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ دین بھی ہو اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے کہ الا للہ الدین الخالص، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کارساز پکڑ لیتے ہیں، مختلف قسم کے اولیاء، ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں کارساز کے طور پر۔ ما نعبدہم، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ گویا اللہ نے مثال دے دی کہ جو غیر خالص دین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو خالص دین ہوتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ڈھیریوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ میں، ان کی بندگی میں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب شامل ہے، ان کی بندگی میں اللہ کا قرب شامل ہے، تو یہی تو وہ غیر خالص دین کی مثال ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو کے سنو کہ اللہ کا دین تو خالص ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمائی تھی کہ یہ ایسے چیزوں کی بندگی کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو ان کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں، نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ سب کام نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کا عقیدہ بیان کیا، سورہ زخرف میں بیان کیا، سورہ مومنون کے اندر بیان کیا، سورہ یونس میں بیان کیا، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ کون خالق ہے زمین و آسمان کا، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، کون کم کرتا ہے رزق، کون زیادہ دیتا ہے، تو ان سے پوچھو تو لا یقولن اللہ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ اندازہ کریں، یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو ان کی توحید میں خرابی کیا تھی؟ یہ خرابی تھی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ گویا اللہ نے غیر خالص دین کی مثال دی ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ گویا غیر خالص دین کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے لیے غیر خالص دین ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فی ما ہم فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑتے تھے، آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ہر اس شخص کو جو جھوٹا ہو، کاذب جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹا، کفار اور ناشکرا۔ کفار فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ، بڑا ناشکرا۔ جو بڑا ناشکرا ہو اور جھوٹا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں تین باتیں یہاں پہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ کریم نے فرما دی۔ ایک تو ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے فیصلے کرے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جب اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جب وہ مختلف ہستیوں کو ماننا شروع کرتے ہیں، پھر کوئی ایک ہستی نہیں ہے، کوئی فرشتوں کو مانتا ہے، کوئی ستاروں میں مانتا ہے، پھر وہ کوئی ایک چیز کو نہیں مانتے، آپس میں پھر مختلف ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں کسی ایک چیز کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ وہ جو اختلاف ہے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات تو ایک ہے، جب اللہ کی ذات پہ آ جائیں تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا کہ کس کی بات ماننی اور کس کی بات نہیں ماننی۔ جب وہ بندگی اللہ کی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کرتے ہیں تو پھر اس میں اختلاف ہے، اس میں کسی کا کوئی بڑا، کسی کا کوئی بڑا، کوئی کسی میں تاثیر سمجھتا ہے، کوئی کسی میں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب میں فیصلے اللہ فرمائے گا۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا فی ما ہم فی یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور ظاہر اختلاف ان کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ کس کس کے پاس جانا ہے اللہ کو چھوڑ کر، باقی اللہ کی ذات کے بارے میں تو کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور ناشکر، بڑا ناشکرا ہو۔ یعنی کذب اس کا یہ ہے، جھوٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں تاثیر مانی، اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں حالانکہ غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو یہ جھوٹا ہے۔ اور ناشکرا کس طرح کہ نعمت ساری دینے والا وہ ہے، اور یہ ناشکری کی انتہا ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ جو اللہ سمیع بصیر ہے اس کے بارے میں اس کو پریشانی ہے کہ وہ نہیں سنتا۔ جو کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کے بارے میں اس کو شک ہے، پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ لیکن جو خود بنائی ہوئی مورتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت ہے، اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ وہ سنتا ہے، اس کے بارے میں یقین، تو اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا ناشکرا اور کیا ہوگا جو اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور بڑے ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اور اگر اللہ چاہتا ان یتخذ ولدا کہ اس نے کوئی اولاد لینی ہے، اگر اللہ کوئی اولاد لینی چاہتا، لاصطفى یقیناً وہ چن لیتا، مما یخلق اس چیز سے جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا وہ چن لیتا۔ سبحانہ وہ تو پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے اور زبردست قوت والا ہے، زبردست غلبے والا۔ یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات، دیکھیں اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اولاد ہوتی ہے حقیقی اولاد، جو ایک
اللہ تعالیٰ نے جو صلب سے پیدا، صلبی اولاد حقیقی اولاد ہوتی ہے، اللہ کی حقیقی اولاد ہونا محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات، اس کی نہ کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی رشتہ، وہ تو اکیلا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تو اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حقیقی اولاد تو اللہ کی ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، رہ گئی منہ بولی اولاد، کہ منہ بولی اولاد بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کچھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے منہ بولی اولاد، حقیقی اولاد تو اللہ کی ویسے ہی محال ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اور جو منہ بولی اولاد کسی کو بیٹا بنانا ہو، کسی کو بیٹی بنانا ہو، تو پھر اللہ خود چنتا نا، لَاسْتَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یقیناً وہ خود انتخاب فرماتا کہ میں نے فلاں کو اولاد بنانا ہے، فلاں، ان سے نہیں پوچھنا تھا کہ بتاؤ میں کس کو اولاد بناؤں، ان سے پوچھ کے نہیں بنانی تھی اللہ نے اولاد۔ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو اللہ اپنی مرضی سے چن لیتا، تو اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ منہ بولی اولاد ہے، نہ اللہ کی حقیقی اولاد ہے۔ اللہ نے اگر منہ بولی اولاد بھی بنانی ہوتی تو اللہ خود اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ اللہ نے ان سے پوچھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں اللہ کا بیٹا، یہ مورتیوں کے بارے میں کہتے تھے، تو یہ سب کچھ جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتا اپنی اولاد بنانا تو اللہ خود چن لیتا۔ اچھا، یہ جو بات کہنی ہے کہ لو کہہ کے، مفسرین نے لکھا ہے یہ جو کہنا نا لو، یہی اصل میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جو منہ بولی اولاد ہے یہ بھی محال ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتی، اگر اللہ منہ بولی اولاد لینا چاہتا تو پھر اللہ لے چکا ہوتا۔ لو کا پھر معنی ہی کوئی نہیں تھا۔ جب لو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولی اولاد بھی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کوئی کھیل تماشا بنانا چاہتے نا تو پھر ہم اپنی طرف سے بنا لیتے، تو ظاہر ہے کھیل تماشا تو اللہ نے نہیں بنایا نا۔ تو وہاں بھی لو محال کے لیے ہے اور یہاں بھی لو محال کے لیے، ناممکن۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ وہ کوئی اولاد بناتا تو یقیناً وہ چن لیتا اپنی، جو وہ پیدا کرتا ہے اس میں سے جس کو چاہتا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی کمی ہو، جس میں کوئی نقص ہو۔ عیب خرابی ہوتی ہے، نقص کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ ہمارے یہاں کسی کو اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں بڑی کمی ہے، بیٹیاں ہو جائیں کہتے ہیں بیٹے کی کمی ہے، بیٹے ہو جائیں کہتے ہیں بیٹی کی کمی ہے۔ تو کمی یہ انسان کی احتیاج ہے، اللہ کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی خرابی ہے، وہ بے عیب اور بے نقص ذات ہے، ہر قسم کے عیب عیوب و نقائص سے پاک ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جب وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے تو وہ جملہ خصائل خیر اور جملہ جو خوبیاں ہو سکتی ہیں اس کی مجموعہ بھی وہ ذات ہے، اس کی جامع ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عیب و نقائص سے پاک ہے، عیوب و نقائص سے پاک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامل خوبیوں کی مالک ذات ہے۔ کامل خوبی کوئی ہو سکتی ہے تو اس کی ذات سبحان، تو وہ گویا ہر اعتبار سے پاک اور ہر اعتبار سے مکمل ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے
جو الواحد ہے. تو جس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اولاد بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. جس خاندان سے کوئی والدین ہوتے ہیں اولاد بھی اسی خاندان سے ہوتی ہے. جس نسل سے والدین ہوتے ہیں اسی نسل سے اولاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ الواحد. اللہ کا خاندان کیا ہے؟ الواحد. اللہ کی ذات اکیلی ذات، وہ الواحد ہے. تو جب وہ الواحد ہے تو اس کا الواحد ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. جو الواحد ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے الواحد ہے، اپنی اس کی صفت جو صفت اظہار ہے وہ صرف الواحد. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. تو جو اکیلا ہے اس کی پھر اولاد ہو سکتی ہی نہیں ہے. القہار، اور صرف وہ اکیلا ہی نہیں ہے بلکہ زبردست قوتوں کا مالک ہے، زبردست غلبے والا ہے، یکتا بھی ہے اور زبردست قوت والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا زمین و آسمان کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے وہ رات کو دن کے اوپر. ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر. وسخر الشمس والقمر، اور اسی کے قابو میں ہے، یعنی اس نے قابو کیا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز مقررہ وقت تک کے لیے چل رہی ہے. الا، خبردار ہو کے سنو، هو العزیز الغفار، وہی غلبے والی ذات ہے اور وہی بہت بخشنے والی ذات ہے. خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا اس نے ایک جان سے. ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور نازل کیے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، یعنی مذکر و مؤنث 8 جوڑے اللہ نے تمہارے لیے نازل کیے. اب دیکھیں نا، یہ جو مویشی ہیں، چوپائے ہیں، پیدا تو یہاں کیے ہیں، یہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن نازل کیے کا کیا مطلب ہے؟ نازل کیے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا زمین میں جو کچھ ہے یہ ہر چیز اللہ کی عطا کردہ. جیسے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا سب کا رزق آسمانوں میں ہے. تو گویا جو چیز بھی زمین پہ ملتی ہے یہ ساری کی ساری آسمانوں سے اللہ کے حکم کے مطابق آئی ہے. اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. 8 ازواج سے مراد وہی 4 جوڑے ہیں، یعنی مذکر و مؤنث 8 بنتے ہیں، جس کا ذکر سورہ انعام کے اندر ہوا. بھیڑ بکری، بیل اور گائے. یہ بیل گائے، اونٹ اونٹنی 2، بیل گائے 2، بھیڑ اور چھترا 2، اور بکرا اور بکری 2، یہ بنا ٹوٹل ملا کے 8 بنتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں. اللہ اکبر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کدھر تم الٹے پھرے جاتے ہو، کدھر تم پھرے جاتے ہو، یا کدھر تم پھیرے جاتے ہو. دیکھیں اس میں اللہ کریم نے ایک تو نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا. اس کے اوپر پوری گفتگو ہو چکی سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا. حالانکہ زوج جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. تو بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے اور شوہر کے لیے بیوی جوڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کا زوج ہے. تو پہلے ایک کو پیدا کیا پھر دوسرے کو پیدا کیا. اسی سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ شاید اماں حوا پہلے پیدا ہو گئی.
اور بابا آدم جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے. وہاں پہ تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور پھر قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کی غلط فہمیوں کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح. خلقہ من تراب، پہلے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا کہ تو ہو جا، تو وہ ہو گیا. یعنی پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی. تو اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، اسی طرح بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اس کی تفصیل جو ہے احادیث کے اندر بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. اور پھر وہ جو ٹیڑھی پسلی والی حدیث آتی ہے وہ بھی اسی حوالے سے. اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس تفصیل کی وضاحت کرتی ہیں، اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہیں کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں ایک جان سے جو پیدا کیا، اس ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور جب اس کا جوڑا جو ہے وہ حضرت یعنی اماں حوا ہے، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی بیوی کو پیدا کیا، وگرنہ لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اس سے اس کے جوڑے کو. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے جو ہیں مویشیوں میں سے وہ نازل کیے. اور پھر تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق، پیدائش کے بعد دوسری پیدائش. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، فرمایا یہ ہے کہ وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے ابتدائی طور پر جس نے پیدا کیا، پھر اب جو ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہے اس پر غور کرو، اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو کہ وہ اللہ کس طرح تمہیں پیدا کر رہا ہے اور کس طرح پیدا کرنے کا نظام ہے. کہ ماں کے پیٹ میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جان پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اماں حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ریپروڈکشن کا سسٹم بنا دیا کہ جہاں کہیں 2 میاں بیوی ملیں گے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک رحم جو ہے وہ ٹھہر جائے، رحم کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے اندر رحم مادر کے اندر وہ پلتا ہے. خلقا من بعد خلق، پہلے اس کی ایک شکل ہوتی ہے، پھر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، پھر اس کی تیسری شکل ہوتی ہے. یعنی اس کے مراحل آپ غور کرتے جاؤ تو ہر مہینے ہر 15 دن بعد اس کی شکل بدلتی بدلتی پھر جا کے کہیں انسان بنتا ہے. اللہ اکبر. فی ظلمات ثلاث، وہ جو تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا، وہ 3 قسم کے اندھیروں میں ہو رہی ہوتی ہے. فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیروں میں ہو رہی ہوتی ہے. اور 3 اندھیروں سے مراد جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت تو شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں سرجری ہونا شروع ہوئی تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے کہ جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رحم مادر کا، رحم جو ایک جھلی ہوتی ہے اس کے اندر بچہ ہوتا ہے، پھر بچے کے ارد گرد ایک اور جھلی ہوتی ہے، مشیمہ یا مشیمہ اس کو کہتے ہیں، وہ ایک اور جھلی ہوتی ہے. اس جھلی کے اندر جو ہے وہ بچہ پل رہا ہوتا ہے. تو 3 اندھیرے اس بچے کے اوپر جو جس جھلی کے اوپر وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے جھلی، ایک وہ، پھر اس کے بعد رحم مادر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا. 3 قسم کے اندھیروں کے اندر خلق من بعد خلق، کہ ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی کئی مرحلے ہیں جس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، سبحان اللہ. لہ الملک، اسی کے لیے سارا اختیار، ساری بادشاہت اسی کی ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فانا تصرفون، پس تم کدھر پھیرے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا